سید امین القادری صاحب کا یہ بیان ضرور سنیں۔ امام حسین کے اوپر ہے یہ، اس کی حد نظر نہیں آتی، اور ان کی تعریف کر کے کوئی ان کا نہ تعارف کرا سکتا ہے نہ ان کو بلند کر سکتا ہے، اس لیے کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد۔ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا، پھول خود ہی مہکتے ہیں، بلکہ عطر بنتے ہی پھولوں سے ہے۔ جو اصلی عطر ہوتے ہیں وہ پھولوں سے ہی بنتے ہیں، ان کا جو وہ رس کشید کر کے بنایا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے پناہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی ادا کریں کہ ہمارے شہر نے 25 سال مکمل کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آج شب عاشور کربلا کا خونی منظر، جیسا کہ ہمارا اپنا دستور اور رواج ہے کہ ہم ہر سال کربلا کا میدان اور کربلا کی شہادتیں آج کے دن ہی پڑھتے ہیں، تو آئیے اب بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تاخیر کے ہم داستان کربلا کو شروع کرتے ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، یقین کو دوبالا کرنے کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، عقیدتوں کے تحفظ کے لیے۔ کربلا کے ان واقعات کو اللہ کرے اللہ پاک ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کی وفاداری، احترام اور تعظیم صحابہ کے ساتھ عطا فرمائے۔ کل تک آپ نے سماعت کیا کہ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اور ان کے 2 ننوں کی شہادت جو وہ کوفہ کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد ادھر 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے۔ اور خدا کا کرنا یہ کہ جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے اسی دن امام مسلم کا خط مکۃ المکرمہ میں سیدنا امام حسین امام عرش مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام اپنے اہل حرم کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمیں کوفہ کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اب ہم کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان حضرات کو، اور بھی حضرت سیدنا جابر، اس طرح کے اصحاب رسول کو جب یہ بات کی اطلاع ملی کہ اب امام پاک کوفہ کے لیے جا رہے ہیں، تو سب نے ضد کی، اصرار کیا کہ آپ کو نہیں جانا۔ کوفہ والے اپنے عہد کی مخالفت کرتے ہیں، وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وہ وفا نہیں کرتے، وہاں کی مٹی میں وفا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے سب کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد حضرت حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 4 مرتبہ جا کر کے واپس آئے۔ حسین چاہتا ہوں کہ میں صبر کروں، لیکن مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی ہے اس وقت میں، اور ہم سب کی عقیدتوں کا مرکز ہے، آپ نہ جائیں، نواز رسول اور اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے حقیقی طور پر۔ امام کو بہت سمجھایا، پیشانی کو بوسے لیے، یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں زور اور طاقت کے بل پر آپ کو روک لیتا تو میں آپ اپنی طاقت بھی آزماتا، لیکن حسین آپ نہ جائیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اس سفر میں شہید ہو جائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا سب کا شکریہ، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے خواب میں کوئی حکم دیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے اس خواب پر جو آقا نے حکم دیا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ خواب کیا ہے؟ حیات رہوں گا میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو، جس تاریخ کو حاجی مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ اندازہ کریں فرض کا، اپنی فرض منصبی کا کتنا خیال ہے، اپنی ذمہ داریوں کا کتنا احساس ہے، کہ پیدل چل کر آتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ تک، اور پیدل چل کر آپ نے 25 حج فرمائے، اور اب مکہ شریف کے اندر موجود ہے، لیکن آپ حج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ادھر حاجی جو ہے
ہے وہ مینا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ادھر امام علی مقام کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت سا نقشہ کھینچا گیا ہے، حضرت استاد زمن نے اپنے قلم سے کھینچا ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے سیاہ غلاف سے کسی کے جلوے کی روشنی چھن چھن کے نکل رہی ہے۔ رات کو دن کا سما بنا دیا گیا ہے، رات کے اندر دن کی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کے ارد گرد عالم اسلام سے آئے ہوئے حجاج جو ہے وہ پروانوں کی طرح نثار ہو رہے ہیں۔ کعبہ اللہ اکبر 16 سنگھاروں کے ساتھ گویا کہ اپنی ساری رانائیاں بکھیر رہا ہے اور لوگ کا جو ہے وہ اپنے بدن پر احرام باندھ کر کے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں حسین پاک کو پردہ اٹھا کر کون سا جلوہ دکھایا گیا ہے کہ حسین پاک کعبۃ اللہ کے جلوے کی بجائے اس دکھائے ہوئے جلوے میں گم ہے اور اپنے فرض منصبی کو نبھانے کے لیے اللہ اکبر گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے رسول اللہ کی آگوش معصومیت کے اندر تربیت پانے والے حسین، اللہ اللہ، اگر حاجیوں نے احرام باندھا ہے حج کے لیے تو آپ کے لیے بھی مشیت نے حج اکبر کا انتظام کر دیا ہے، حج اکبر کا انتظام کر دیا ہے۔ عرفات کا حج تو سبھی کریں گے لیکن اس حج اکبر کی سعادت صرف حسین کے مقدر میں ہے۔ اللہ اکبر، آئیے حسین، ان لوگوں نے احرام باندھا ہے تو آپ بھی کمر ہمت پر جو ہے اللہ اکبر اپنے فرض منصبی کے حوالے سے غیرت و حمیت کا چست احرام باندھے۔ حاجی منا اور حاجی صفا اور مروہ کے درمیان اگر صحیح کریں گے ان کا مسا اتنا ہے، لیکن آپ کے لیے صحیح کے لیے مکے سے کربلا تک کا انتظام ہے۔ حاجی اللہ اکبر منا کے میدان میں 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کریں گے جانوروں کی، مگر حسین تم 10ویں محرم کو اپنے لالوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ اکبر، حاجیوں کے لیے منا اور عرفات میں بازار لگیں گے، حسین تم کربلا میں دکان کھولو گے۔ اللہ اکبر، حاجیوں کے دکان اور بازار سے حاجی خرید و فروخت کریں گے، لیکن حسین تم وہ دکان کھولنے والے ہو کہ اللہ اکبر وہاں خود خلاق کائنات کی جلوہ گری ہوگی۔ اور ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ کے حوالے سے وہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام۔ ادھر جو ہے وہ حاجی جا رہے ہیں، ادھر امام علی مقام مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں، روکنے والے روکتے ہیں۔ امام پاک حضرت امام مسلم کا وہ خط پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو میرے معتمد امام مسلم نے مجھے لکھا کہ حالات بڑے اچھے ہیں۔ اس طرح سے امام پاک اپنے گھر کے نفوس کو لے کر کے مکہ المکرمہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اختصار ملحوظ اور پھر مختصر کرتے ہوئے یہ کہ امام پاک ابھی جو ہے وہ کوفہ سے چند منزل کے فاصلے پر تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ کوفیوں نے حسب سابق دھوکہ کیا اور امام مسلم کو اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد آپ کے احباب نے آپ کو قسم دی امام حالات اچھے تھے، ہم جا رہے تھے کوفہ، حالات خراب ہو گئے، اس لیے اب ہم کوفہ نہیں جائیں گے، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ لیکن امام مسلم کے بچوں نے اور بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی، ہمارا باپ شہید ہوا ہے تو اب ہم اس کا بدلہ لیں گے کوفیوں سے۔ اور امام مسلم کی شہزادی ان کی بیٹی نے بھی یہ بات کہی۔ امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے سفر کو جاری رکھا حتیٰ کہ کوفہ 2 منزل کے فاصلے پر تھا کہ ساری علاقے کی ناکہ بندیاں کر دی گئی تھی۔ ابن زیاد بدنہاد
خبردار دے کر کے حکم دیا کہ جاؤ، اور ہم نے سنا ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین کو جو ہے، میں امام کہہ رہا ہوں، اس ظالم نے امام نہیں کہا، وہ تو امام مانتا بھی نہیں تھا، امام حسین کو جو ہے وہ قید کر کے، قیدی بنا کر کے لاؤ۔ 2 منزل پر امام علی مقام ابھی رکے ہوئے تھے، 2 منزل کوفہ باقی تھا۔ ایسے میں آپ کے احباب نے کہا امام کھجور کے درخت نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا ہم اس راستے کو جانتے ہیں، یہاں کھجور کے درخت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ بات ہوئی کہ کھجور کے درخت نہیں بلکہ لشکر آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سب نے پڑھا۔ اس کے بعد جیسے ہی لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ حر تھا۔ حر نے امام پاک کو ادب سے سلام کیا۔ تھا ابن زیاد کا لشکری، تھا یزید کے یہاں نوکری کرنے والا، لیکن دل سے اہل البیت کا عاشق اور شیدائی اور چاہنے والا تھا۔ امام کو ادب سے سلام کیا۔ امام نے فرمایا حر کیا بات ہے؟ تو حر نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا تاکہ میں آپ کو قیدی بنا کر کے جو ہے وہ اس کے پاس لے جا کر کے پیش کروں۔ دیکھیے حالات تھے، دل جو ہے اہل البیت کے ساتھ تھے، لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی امام نے سنا، امام کو جلال آ گیا اور امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو جو ہے وہ مجھے قیدی بنا کے لے جائے گا؟ امام علی مقام کو حر نے کہا امام اگر یہ بات مجھے کوئی اور عربی کہتا تو میں بھی اس سے بڑھ کر جواب دیتا، لیکن واللہ آپ کی پیاری امی جان کے لیے میں ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی مقدس ماں سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے، رسول اللہ کی شہزادی آپ کی امی جان۔ اس لیے میں پلٹ کر کوئی بات نہ کہوں گا، اور شاید یہی وجہ بنی اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا کی، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی حرمت کا، عزت کا خیال کیا۔ توجہ کریں، بہت عبرت کی بات ہے، جس نے سیدہ پاک کی حرمت اور عزت کا خیال کیا، یزید کے ساتھ تھا، پھر بھی اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ جو نام فاطمہ کی حرمت و عزت کا خیال کرے وہ جہنم میں چلا جائے۔ عین جنگ کے موقع پہ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور حر جو ہے جہنمیوں کے خیمے سے نکل کر جنتیوں کے خیمے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر! کس قدر حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوئی دنوں دن، لمحہ لمحہ، گھنٹوں میں، منٹوں میں جہنمی سے جنتی کیسے بنتا ہے، تو میں کہوں گا کہ لوگ حور کو دیکھ لیں، لیکن پھر یہ بھی کہوں گا اگر منٹوں میں کوئی جہنمی سے جنتی بنتا ہے تو وجہ ایک ہوتی ہے، تعظیم سیدہ فاطمہ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی خطا کو جو ہے اللہ اکبر عقل کے ترازو میں تول رہے ہیں، اور سیدہ پاک کو خطا پر کہہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ واللہ ہم